الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو مبطلات روزہ ہے۔ مبطلات روزہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، وہ چیزیں کہ جن چیزوں سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں پہلے نمبر پر کھانا پینا ہے۔ وہ چیز جس چیز کو انسان کھاتا ہے، جو چیز کھائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے، چاہے وہ روٹی کی طرح ہو کہ جسے عموماً کھایا جاتا ہے، یا مٹی کی طرح ہو کہ جو عموماً کھائی تو نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی شخص کھا لے تو اس شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جمع کرنا، اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر استمانا یعنی وہ عمل کہ جو جمع کے علاوہ ہو، جمع کے علاوہ کسی عمل کے ذریعے، کسی کام کے ذریعے اگر انسان اپنی منی کو خارج کرے تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خدا اور رسول پر بہتان باندھنا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دے، مثلا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث بیان نہ کی ہو، وہ قول رسول اللہ کا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ محتاط رہے، جب بھی کوئی بات نقل کرے، جب بھی کوئی بات بیان کرے تو انسان کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی نسبت نہ دے کہ جو بات انہوں نے بیان نہ فرمائی ہو۔ تحقیق کرے، تحقیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت کی طرف کوئی نسبت منسوب کرے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا۔ غلیظ غبار چاہے آٹے کی غبار ہو، مثلا چکی میں جائے، وہاں پہ آٹا ہوا میں اڑ رہا ہو اور اس کے حلق میں چلا جائے، اگر جان بوجھ کر وہ شخص ایسا کرتا ہے، یا مٹی ہر طرف مٹی پھیلی ہوئی ہے اس کے حلق میں جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ سر کو پانی میں ڈبونا بنا بر قول مشہور، آذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا، حالت جنابت میں رہے، یا کوئی خاتون حالت حیض میں رہے یا نفاس کی حالت میں رہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مجامعت کر رہا ہے تو آذان سے پہلے غسل کر دے، اس کے بعد اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی خاتون آذان سے پہلے پاک ہو جاتی ہے نفاس سے یا حیض سے، تو اسے چاہیے کہ آذان سے پہلے غسل نفاس یا غسل حیض انجام دے۔ ایسی کی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ حقنہ لینا یا انیما، عموماً جب انسان کو قبض ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر حضرات یہ عمل انجام دیتے ہیں اور اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے۔
روزے کی حالت میں حکمہ لینا یا جسے انیمہ کہا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اس عمل سے دور رہے. طے کرنا، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر چاہے بیماری کی وجہ سے یا عدم بیماری کی وجہ سے طے کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، اگر جان بوجھ کر وہ یہ عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا یہ عمل انجام دینا اس کے روزے کو باطل کر دے گا. لیکن اگر بے اختیار یعنی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اپنے اختیار کے بغیر اس کی الٹی نکل جائے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی روزے داروں میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.